السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ رضوان علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے غزہ امن منصوبے کے حوالے سے مجوزہ منصوبہ جو سامنے آیا، 20 نکات جس پر 20 سے زیادہ ممالک نے اگری کیا تھا، اس کے 20 نکات سامنے آئے، جبکہ پاکستان سمیت قطر، سعودی عرب نے تحفظات کا اظہار کیا۔ تحفظات برقرار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ غزہ میں امن کیسے ممکن ہے، پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے تبدیل نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اقدامات تھے، پاکستان کی آراء تھی، پاکستان نے جو تجویز کیے تھے فلسطین کے معاملے کے لیے، غزہ کے معاملے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے منصوبے میں 20 نکات جن کا اعلان کیا گیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، پاکستان کے، سعودی عرب کے، قطر کے تحفظات برقرار ہیں، جبکہ وہ پوائنٹس جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیے گئے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان انشاءاللہ تمام اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اب دوسری جانب سے کچھ مزید خبریں آ رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے، 2 ریاستی حل کے حوالے سے، جن ممالک نے اس امن منصوبے پر دستخط کیے تھے ان کے تحفظات ہیں، معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی بربریت جاری ہے، غزہ میں بمباری، درجنوں افراد کو شہید کیا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر امن منصوبہ پیش ہو گیا ہے، اس کے باوجود بربریت جاری ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر سے ممالک کی جانب سے سموت فلوٹیلا جو کہ غزہ میں محصور لوگوں کی امداد کے لیے پہنچ رہا تھا، اس پر بھی اسرائیل نے بربریت کی ہے، اور اس میں تمام تر جو عملہ تھا اس میں جو سوار لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی۔ بھارت کی جانب سے بھارت کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کھیل کو متاثر کر رہی ہیں، وہ کھیل میں بھی سیاست لے کے آ رہا ہے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ خواتین کا جو کہ کھیلا جا رہا ہے سری لنکا اور بھارت میں، اس میں ثنا میر کی ایک سٹیٹمنٹ کو ان کی جانب سے جو ایک کھلاڑی کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا، اس کو بنیاد بنا کر ثنا میر کو، پاکستان کرکٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی سے شکایت کرنے کی کوشش کی ہے جی، جبکہ ثنا میر نے جو وضاحت دی ہے اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے جس طرح سے بھارت نے اس بیان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ نتالیہ پرویز پاکستان کی ایک مایہ ناز کھلاڑی ہیں، ابھرتی ہوئی کھلاڑی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، اور کمنٹیٹرز نارملی جب میچ جاری ہوتا ہے اس میں پلیئرز کی ڈیولپمنٹ، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی محنت اور اس کے بعد جو ان کا پوٹینشل ہوتا ہے اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے تعلق آزاد کشمیر سے بتانے پر بھارت میں واویلا ہوا، جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ آئی سی سی میں اس معاملے کو اٹھایا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی ہردرمی معرکہ حق میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی برقرار ہے۔ سرکریک کے حوالے سے بات کی ہے بھارتی وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ نے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر دھمکی دی ہے، اور ان کی دھمکی جو ہے اسے ہم گیدڑ بھبکی ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بغیر کسی گراؤنڈ کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ الزامات لگاتے ہیں، صرف اور صرف اپنے لوگوں کو سیاسی طور پر متاثر کرنے کے لیے یا پھر سیاسی مارجن یا سیاسی گین کے لیے تمام تر اقدامات کیے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا سر، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اکمل گھومن صاحب موجود ہوں گے جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ہم آغاز کریں گے غزہ امن منصوبے کے حوالے سے، جو 20 نکات پیش کیے گئے ہیں، ان 20 نکات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا سعودی عرب نے بھی، قطر نے بھی، پاکستان نے بھی، نائب وزیر اعظم نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ جن پر ہم نے دستخط کیے تھے یا پھر جو ہم نے 20 نکات پیش کیے تھے جس پہ اگری کیا تھا، یہ وہ 20 نکات نہیں ہیں۔ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، ایک پرنسپل بات ہے کہ اگر آپ ایک ڈرافٹ اپروو کرتے ہیں، 8 ملکوں نے اپروو کیا، آپ کی موجودگی میں کیا، اور اس کے بعد اگر آپ اس میں نتنیاہو کو لے کر آتے ہیں اور اس میں چینجز کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی مورل آبلیگیشن ہے کہ پہلے اس کے کہ آپ اس کو پبلک کریں، آپ انہی 8 ممالک سے بات کریں، ان کو بتائیں، ایکسپلین کریں کہ کون کون سے پوائنٹس ہم نے اور ایڈ کیے یا آپ کے کاٹے ہیں، کیا آپ کو یہ اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ یہ حماس سے بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو پبلک کریں۔ ایک ظلم کی انتہا ہے کہ ایک آپ حماس نے اس اگریمنٹ کو سائن کرنا ہے اور آپ اس میں شامل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 72 آورز ہیں، سنڈے کی شام 6 بجے تک اگر تم اس کو اپروو نہیں کرتے تو پھر تمہارا حال وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی، اس کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ اور میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں
آپ کو تباہ برباد ہم کر دیں گے. ہمیں یہ ایک سپر پاور کو ایک مظلوموں کے ساتھ جن کی آپ نے زندگی تنگ کر دی ہے ان کے ساتھ جو ادھر ظلم کر رہے ہیں, جو کھانے پینے کے اشیاء روکتے ہیں, ابھی آپ نے فروٹیلا جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ انسانیت؟ کون سے ہم جنگل میں رہ رہے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد ایکسپلوسو لگا کے بلڈنگوں کو تباہ کریں اور پھر اپنی مرضی کی آپ جو 20 پوائنٹ ہے وہ آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پھر آٹھ اسلامی ممالک کو کیوں بلا کے فارن منسٹر سے بات کی؟ آپ نے اپنی مرضی کے امینڈمنٹ کرنے کے بعد ان کو کانفیڈنس نہیں لیا کہ قطر نے, پاکستان نے, کئی ممالک نے اپنے اس پہ تشویش کا اظہار کیا. یو آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرو, نہیں تو آپ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں. تو میرے خیال میں اتنے بڑی سپر پاور کو should be very polite. اور ایک صرف آپ نے اگر ہر بات میں اگر آپ نے اپنے بغل بچے کو لے کے چلنا ہی ہے تو پھر آپ کیا اور اس کے بعد آپ جو پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس میں صدر ٹرمپ ہوں گے پریزیڈنٹ, اس کے بعد پیس بورڈ جو ہوگا اس کے اندر آپ ٹونی بلیئر کو لے کر آ رہے ہیں جو جی اسسٹنٹ ہوگا. I mean, why ٹونی بلیئر؟ why not some اسلامک والے کو نہیں جن کا وہاں پر کانٹیکٹ اچھا ہوگا, وہ کوآرڈینیٹ اچھا کریں گے, اسلامک فورس آئے گی اس سے بھی کوآرڈینیشن ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے آنیسٹلی. یہاں پر ضرور امریکنس کو یہ سوچنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے شوڈ گیو مور ٹائم ٹو حماس, اور آپ اپنے ان 8 ممالک کانفیڈنس کریں اور جو وہ پازیٹیو چینجز کہتے ہیں وہ ضرور کریں تاکہ ایک بیلنس بنے. کہ آپ نے جو یہ آپ غزہ کی جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات, پیلسٹین کی بات کرتے ہیں, وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہم اس کو سرنڈر کر دیں, غزہ خالی کر دیں اور وہاں پر اسرائیل فوج وہاں موجود رہے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کرنے والی ہے. ڈاکٹر صاحب, اب ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ ان 20 نکات پر بات ہوگی, ان کو ایلیبوریٹ کیا جائے گا, ان پر معاملات آگے بڑھیں گے, سیٹل کیا جائے گا. غزہ میں امن قائم کرنا, کہ صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ ہمارا سب سے پہلا مقصد غزہ میں, مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا ہے اور دیر پا امن قائم کرنا ہے. اس کے بعد آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ, یہ امن منصوبہ جس پر تحفظات کا اظہار بھی ہوا ہے فلسطین کی جانب سے, جو فلسطین کے لوگ ہیں, غزہ کے لوگ ہیں, ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. تو کیا اب یہ ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ, یا پھر یہ امن منصوبہ آگے بڑھے گا؟ جو تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان, سعودی عرب, قطر نے, ان کو دور کیا جائے گا امریکی انتظامیہ کی جانب سے؟ اصولاً تو انہیں ریزرویشنز کو دور کرنا چاہیے, اور حماس نے جو 2 پوائنٹس کے اوپر اپنی ریزرویشن شو کی ہوئی ہے, ایک تو مکمل وٹرال ہونا چاہیے اسرائیل کا, دوسرا انٹرنیشنل گارنٹی ملنی چاہیے کہ اگر حماس گیو اپ کرے تو اس صورت میں انہیں لیٹر آن ٹارگٹ نہیں کیا جائے, بیکاز اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ حماس کی لیڈرشپ ہو, ایران کی لیڈرشپ ہو, حزب اللہ کی لیڈرشپ ہو, انہیں ٹارگٹ کرتا رہا ہے. تو پہلا تو یہ 2 پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی ہیں, اور یہ فقط وہ نہیں کر رہے بلکہ پورا ویسٹ کر رہا ہے. اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں, جی دنیا کا ہر کونا اس پہ تنقید ہی کر رہا ہے اس امن کے اوپر, بلکہ بعض تو رائے یہ دے رہے ہیں کہ یہ فلسطینی جو خون ہے اس سے کھلواڑ ہے ایک قسم کا. اور یہ جو کاؤنٹڈ فگر ہم اکثر سنتے ہیں 65 اور 70 ہزار کی شہادتوں کا, یہ جو ایکچوئل فگر ہے وہ تو 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ ہے, بیکاز یہ تو ربل کے نیچے بہت ساری ڈیڈ باڈیز ایسے دبی ہی ہوئی ہیں اور جن کو ہم کاؤنٹ کے اندر نہیں لاتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو پیس ہے ڈیل, کیا یہ توڑ چڑھے گی؟ تو اس کے لیے 2 جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ کہ اگر آپ تاریخ اٹھائیں پیس ڈیل کی, چاہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ہو یا 1992-93 میں اوسلو اکارڈ ہو پریزیڈنٹ کلنٹن کی سپرویژن میں, جہاں پہ یاسر عرفات اور اس وقت کے پرائم منسٹر آف اسرائیل ایہود باراک کے درمیان میں ہوا, وہ بھی توڑ نہیں چڑھا, بیکاز وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات کر رہا تھا. اور پھر جتنی بھی جنگ بندیاں بیچ میں ہوئی ہیں اسے اسرائیل نے بارہا توڑا ہے. تو ایک تو یہ, اور پھر اسرائیل کے جو اس وقت منسٹر ہیں اتمار بن گیویر, جنہوں نے جب فوٹیلا کے پکڑا کارکنوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے کہ دنیا کے پریشر میں ان کارکنان کو چھوڑنے کی جو بات نیتنیاہو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. ان کو کم از کم 6 ماہ سال ان کو قید میں رکھنا چاہیے ہمارے پاس. جو رائٹ ونگ جو فینیٹکس ہیں اسرائیلی پالیٹکس میں, وہ اس کو توڑ نہیں چڑھنے دیں گے. اور تیسرا یہ کہ جو سرویز آ رہے ہیں
اس سروے میں بھی یہ جو اس کی پاسبلٹی ہے کہ حماس اور امریکہ میں کوئی ڈیل ہو جائے گی وہ 48% سے کم ہے. تو بظاہر یہ جو میں نے آپ کو تاریخ کا حوالہ دیا اور اس وقت جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اسرائیل کے اندر رول کر رہی ہے ان کا بیہیویئر اور سوچ، اور تیسرا جو سروے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے یہ بڑی مشکل سے مینیج ہوگی، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کاوشوں سے لچک اگر پیدا کر لے اسرائیل، ادروائز مجھے اس کے آثار کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل ہی جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پر صدر ٹرمپ کی جانب سے، جس طرح سے انہوں نے حماس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس ڈیل کو قبول کر لیں، اس کو ہم ڈیل کہہ سکیں گے اکمل گھمن صاحب؟ کیا یہ ڈیل ہوگی یا امن قائم ہو سکے گا اس سے، اور وہ بھی دیر پا ہم؟ دیکھیں امریکہ بذات خود بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے. اچھا اس میں جتنے میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ اکمل گھمن صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں. رضوان صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں ممالک کے درمیان کبھی بھی دھونس اور دھمکی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فریق جس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، ان کی جو کھانا ہے، روٹی ہے، وہ پوری نہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ آپ ان کو زور زبردستی کے ساتھ ڈسپلیس کر رہے ہوں ان کی اس جگہ سے جہاں وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. میں غزہ کے مظلوم جو فلسطینی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ ان پہ یہ ایک حل مسلط کریں، اور یہ بجائے یہ کہ فریقین جب ہوتے ہیں تو وہ تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ان میں کوئی شرائط طے کی جاتی ہیں اور ان ایس او پیز کے مطابق ہی چیزوں کو حل کیا جاتا ہے. تو جب ایک سپر پاور کی طرف سے ایک حل جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسے مانیں نہیں تو آپ کی زندگی ہم جہنم بنا دیں گے، وہ تو آلریڈی ایک قسم کا جہنم میں بیچارے رہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو اقوام متحدہ ہے اور دنیا کے جو بھی سمجھدار لوگ ہیں یا ممالک ہیں اور جو وہاں کی عوام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یورپین ممالک میں جتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں وہ شاید ان کی مثال دینا مشکل ہے. وہ انگلینڈ ہو، اسپین ہو، جرمنی ہو، آپ کسی بھی ملک کا نام لیں، کہ لوگوں میں لوگ اس جو قتل عام ہے اور جو مظلوموں کو مارنے کا سلسلہ ہے، اور اس کو انہوں نے ایک ایسا جبری قحط قرار دیا جس کو ایک آرٹیفیشل، جس کو فیمائن کہا جاتا ہے. تو آپ بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پہ ایک حل مسلط کر رہے ہیں بجائے یہ، اور پھر یہ کہ آپ نے 8 جو بڑے پرومیننٹ اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک پیس ڈیل پہ نیگوشیٹ کر کے اس پہ شرائط طے کر کے، اور پھر آپ نے نیتن یاہو سے مل کے جو ہے ان شرائط میں ہی تبدیلی کر دی ان دا فیور آف اسرائیل. اور پھر یہ ہے کہ ایک طرف صدر ٹرمپ، ہم نے خود ہمارے ملک نے ان کو نومینیٹ کیا نوبل پرائز کے لیے، پیس پرائز جو پرائز ہے اس کے لیے. تو اگر آپ اس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ نے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس کو جنگ بندی کروائی، گو کہ انڈیا تو اس کو نہیں مان رہا، ہم تو پہلے دن سے ہی مان رہے ہیں، اور ظاہر ہے نہیں مانتے ہیں گھمن صاحب جی، انڈیا تو کچھ بھی نہیں مانتا. نہیں، وہ دیکھیں حقائق کچھ بھی ہوں، وہ میں اور آپ ہوں یا دنیا کے کوئی 2 ملک ہوں، آپ ان میں یہ دیکھیں کہ جو کچھ ایسی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اور آبویس کچھ چیزیں. اب دیکھیں جس طرح وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل خاموش ہے نا، جو ان کے رافیل یا دوسرے طیارے گرے ہیں، اور پاکستان نے تو ان کی ٹیل نمبرز اور اس کی پوری ڈیٹیلز، اور پھر یہ کہ اس کی طرف ہم آئیں گے. اب پاکستان کی جو پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، بریگیڈیئر صاحب نائب وزیر اعظم کا آج قومی اسمبلی میں سٹیٹمنٹ اور پاکستان کی تحفظات کا واشراف الفاظ میں انہوں نے اظہار کیا ہے. پھر پاکستان کے فلسطین کے لیے جو جذبات ہیں پاکستانی عوام کے، حکومت پاکستان کے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے. ایسے میں مس انفارمیشن سے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے نائب وزیر اعظم نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر نے یا فارن منسٹر نے، صاحبدار نے بڑی کھل کے بات کی ہے. پاکستان کے نقطہ نظر بڑے کلیئر بتایا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے جنرل اسمبلی بڑی کلیئر بات کی ہے، اور آج بھی ہم نے بتایا کہ ہمارا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ ٹو نیشن اسٹیٹ، جی، اور جب تک وہ نہیں ہوتا پاکستان کسی حالت میں ادھر سے تعلقات سے نہیں کرتا. تو یہی حضرت قائد اعظم محمد جناح کی بھی یہی بات تھی، اور ان کے ساتھ کے مطابق پاکستان میں نیور ڈو.
اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بیٹھ کے مسئلے کا حل کی نکالا، 8 ممالک کو آپ نے بلایا، انہوں نے آپ کو ڈرافٹ ایک دے دیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ سڈنلی کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اگر چینج بھی کرتے ہیں تو پھر محرر آپ دیکھیے دوبارہ ان 8 ممالک کو بنائیں، ان سے بات کرنی، یہ رہ جاتا ہے. اب آپ بتائیے اس میں 19-20 اور آپ چینج کرتے، پھر اب حماس کو کانفیڈنس ملے آئی تھنک. اور پھر سیکنڈ، یہ جو ایک غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ ملک کے لیے بہت نقصان. یہ ہمیں عادت ہو گئی کہ ہمیں اپنے ملک میں جو اسمبلی میں بات ہوتی ہے، جو حکومت بات فیصلہ کرتی ہے، وہ عوام کے نمائندگی کر رہے ہو. عوام نے ان کو سلیکٹ کیا، اس لیے وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے میرے خیال میں یہ باتوں میں بڑی غلط بات ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پالیسی اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر کی ہے، صاحب نے بڑی پریس کانفرنس میں بڑی کلیئر بات کر دی تھی کہ یہ ہمارا سٹانس ہے. ہم نے یہ باتیں کر، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو مسودہ تیار ہوا تھا، میرے خیال میں اگر وہ ان ممالک کے پاس ہے تو اس کو پبلک کرنا چاہیے جی تاکہ اب ہم ختم ہو جائے. اس میں مسودے میں اور جو ابھی ٹرمپ نے دیے اس میں کیا ڈفرینس ہے یہ پتہ چلنا چاہیے، اور اس کے بعد آدمی لے کے اسٹرانگلی یہ ممالک آگے بات کر سکتے ہیں. یہ بڑا یہ آئی ڈونٹ نو کیا پتہ کبھی اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور یہ ہم ڈاکٹر منور حسین صاحب سے جانیں گے کیا یہ پبلک کیا جا سکتا ہے ان ممالک کی جانب سے؟ 8 ممالک نے جن کے مدد سے یہ ڈرافٹ تیار ہوا تھا امن منصوبے کے لیے، تاکہ دنیا جان سکے کہ اصل نکات کیا تھے، 20 نکات کون سے تھے، اور اب جو سامنے ہے ان میں کتنا فرق ہے. بالکل، یہ بہت ویلڈ سجیشن ہے. میں سمجھتا ہوں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، چونکہ دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہے ریگارڈنگ فلسطین، ریگارڈنگ کشمیر، ریگارڈنگ مسلم امہ، کہیں بھی ایشو ہو. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اس فرسٹ سرکل کے اندر نہیں آتا. فلسطین کا جہاں ایشو ہے اس میں پہلے عرب ورلڈ آتا ہے فرسٹ سرکل کے اندر، اور ہم سیکنڈ سرکل کے اندر آتے ہیں. لیکن ایون دین جو پاکستانی عوام میں سینسیٹیو ہے، جی اور یہ جو مختلف سوشل میڈیا پہ ورژنز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بدشگونی پیدا ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، نہ فقط پاکستان کے لیے، باقی دوسرے 7 مسلم ممالک کے لیے بھی، کہ جو انہوں نے ایکچول ڈرافٹ تیار کیا تھا اور شیئر کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اسے عیا کر دینا چاہیے. اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، بیکاز آلریڈی 20 نکاتی جو نکات ہیں اس ڈیل کے وہ عیا ہو چکے ہیں. تو اس میں جو چھوٹی موٹی ہماری طرف سے امینڈمنٹ گئی تھی اور سجیشن گئی تھی جس پہ ایگری کیا گیا تھا، اسے عیا کرنے میں کوئی میرے خیال مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے کہ پرسیپشن پازیٹیو ہو جائے گی. اور پاکستان کی تو تاریخ رہی ہے کہ دنیا کھڑی ہو نہ ہو لیکن پاکستان مسلم امہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا بالکل. ہے. قطر پہ حملہ ہوا تو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں سوائے ہمارے پرائم منسٹر کی مجھے بتائیں کس دوسرے سربراہ نے مسلم دنیا سے اس بات کو انہوں نے اٹھایا. ایران کے اوپر جنگ ہوئی تو ہم کھلا کے سفارتی اور سیاسی طور پہ ایران کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگے. تو بحیثیت قوم، چاہے وہ حکومت ہے یا عوام ہے، وہ سینسیٹیو ہے، اور لہٰذا وہ جاننا چاہے گی کہ ہم نے کیا سجیسٹ کیا تھا، یعنی 8 ممالک نے، اور اس وقت ڈرافٹ ہمارے سامنے کیا ہے. بالکل صحیح. اب سموتھ فلوٹیلا ہے، اس پر اسرائیلی بربریت ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں بہار نہیں کیا جائے گا، یا پھر جو اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ جن ممالک نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیں. بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، یا پھر کسی نہ کسی طرح سے مختلف اقسام کے ڈرافٹ بھی سامنے آئیں گے، گھمن صاحب یہ معاملات اب یہاں پر ذمہ داری ان ریاستوں کی بنتی ہے، ان 8 ممالک کی بنتی ہے جنہوں نے اس ڈرافٹ کو تیار کرنے میں اپنی تجاویز دیں، کہ وہ حقائق سامنے لے کر آئیں کہ کون کون سی تجاویز تھی اور کیسی تجاویز تھیں، اور ان کو کون کون سی تجاویز ان کی ایسی ہیں جو اس منصوبے میں شامل کی گئی ہیں جس کو آج پبلک کیا گیا ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر منور صاحب نے بہت صائب مشورہ اور بات کی ہے کہ ان شرائط کو لوگوں کے سامنے لانے میں اور پبلک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اچھا، یہ ویسے بریگیڈیئر صاحب کا آئیڈیا تھا اور منور صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا. جی دونوں نے ٹھیک بات کی ہے، بریگیڈیئر صاحب نے اور ڈاکٹر منور صاحب نے بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس کی اسحاق ڈار صاحب نے، جو ہمارے فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پاکستانی جو ہیں فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یا مسلم امہ کے جو مسئلے مسائل یا ایشوز پہ بہت سینسٹیو ہیں،
اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہماری تاریخ ہے، جس طرح تحریک خلافت کی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساگدار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ 8 ممالک نے، اور یہ سارے ایسے ذمہ دار دنیا کے ممالک ہیں جو کہ جن کی پوری دنیا میں ایک عزت ہے، آپ دیکھیں اس میں انڈونیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، اور دوسرے جتنے بھی ممالک قطر ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ شرائط کہیں پبلک نہیں ہوں گے، اچھا، اور لیکن یہ کہ دوسری طرف سے انہوں نے یہ بات کیوں کرنی پڑی ڈپٹی پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر ہمارے کو، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جو شرائط بنیادی طور پہ ان 8 ممالک کی طرف سے جن پہ کنسنسس ہوا اور جو ان کو دی گئی ٹرمپ انتظامیہ کو، اس میں وہ نیتن یاہو سے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کو ملنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دی گئی ان دا فیور آف اسرائیل۔ تو اس طرح سے دیکھیں، ایک بات سنیں کہ اگر یہ جو فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کریڈیبلٹی امریکہ کی کتنی بڑھتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو بقا ہے وہ بھی اسی میں مضمر ہے۔ یہ کہ وقتی طور پہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فلسطینیوں پہ جہنم ٹوٹا ہوا ہے اور ان پہ عذاب اترا ہوا ہے ایک اسرائیل کی شکل میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لانگ رن جو فلسطین ہے وہ پچھلے 70-80 سالوں سے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اتنی جانیں اس پچھلے 2 سالوں میں جو 2 سال پہلے اکتوبر میں سانحہ ہوا، اس کے بعد فلسطینیوں نے کتنی جانیں قربان کی، لیکن پھر بھی وہ آپ یہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک حماس کی بات ہے کہ ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے، وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، بات یہ ہے کہ یہ تو وہاں کے ان فلسطینیوں کا حق ہے نا کہ وہ کس کو اپنے نمائندے منتخب کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط ہیں، جس طرح میرے سینئر پینلسٹ نے بات کی کہ ان کو پبلک کرنے میں، اور لیٹر آن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لیٹر آن یہ پبلک ہو جائیں گے۔ ایک اس میں سنگل لائنر اگر ہو سکے بریگیڈیئر صاحب، کہ ڈیڈ لاک ہوگا یا پھر یہ امن معاہدے میں جو تحفظات کا اظہار کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ ان تحفظات کو دور کرے گی؟ ایکچولی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو تحفظات کا اظہار کیا ہے امن منصوبے کے حوالے سے 8 ممالک نے اس پر سائن کیے تھے، پاکستان، سعودی عرب، ترکی نے اس پر، قطر نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ امن معاہدہ ڈیڈ لاک کی جانب بڑھ رہا ہے جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے صدر ٹرمپ نے اس کے بعد، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو تحفظات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں گے؟ مجھے اصل میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے اتنا ہیئر نہیں مچ۔ جب بریگیڈیئر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب تک آواز نہیں پہنچی، ڈاکٹر منور صاحب آپ اس بات کا جواب دیجیے گا کہ ڈیڈ لاک ہوگا یا پھر یہ امن منصوبہ جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے؟ اگر فورٹیلا کے کارکنان کو ایکسس دی جاتی غزہ میں گڈ ول جسچر کے مطابق یا گڈ ول جسچر دینے کے لیے، تو پھر اس صورت میں کہا جا سکتا تھا کہ یہ امن منصوبہ کامیابی کی طرف جائے گا، بیکاز وہ ایک ہیومینیٹیرین کاز کے لیے جا رہے تھے، پیسفل کاز کے لیے جا رہے تھے، ایز پر چارٹر آف دا یونائیٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل لا کے مطابق جا رہے تھے، انٹرنیشنل واٹر کے اندر تھے یا غزہ کے واٹر کے اندر تھے، اور وہ غزہ جو فلسطین کا حصہ ہے، اور وہ فلسطین جس کو 192 میں سے 180 ممالک نے اب تسلیم کر لیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا سگنل جاتا، لیکن ان کو روک کر اور ان کے جہازوں کو کنفسکیٹ کر کے اس طرح سے بیہیو کیا گیا جیسے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن لے کے جا رہے تھے، حالانکہ وہ ویپنز آف ماس نیوٹریشن لے کے جا رہے تھے، وہ بیبی فارمولا لے کے جا رہے تھے۔ ان کو روک کے ایک غلط سگنلنگ دی گئی ہے، جس کے باعث مجھے لگتا ہے کہ جو بیہیویئر ہے اور وہ پیٹرن ماضی میں بالکل واضح ہے اسرائیل کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر یمن کی طرف معاملہ جائے گا بھی، اگر حماس بھی تسلیم کر لے، مسلم نیشن بھی کوآپریٹ کر لیں، امریکہ بھی پریشر دے دے، بٹ ایون دین جو اسرائیل کا بیہیویئر نظر آ رہا ہے وہ اسے ضرور ڈیریل کرے گا، بیکاز اسرائیل کو نیتن یاہو کی سربراہی میں جنگ چاہیے اپنی حکومت کو بقا دینے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جنگ رکے گی تو ایران کے خلاف کی بات کرتے ہیں یا پھر مورالز کی بات کریں تو اسرائیل کا اگر نام ساتھ آئے گا تو یہ تو مضحکہ خیز لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو انسانی حقوق کی جو تذلیل کی ہے، جو تضحیک کی ہے، جو بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد تو شاید حقوق یا پھر لاس وہ تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ یہ بالکل آ رہی ہے۔ اچھا سر، ڈیڈ لاک ہوگا یا پھر یہ امن معاہدے پر جو تحفظات کا اظہار کیا ہے قطر، پاکستان، سعودی عرب نے، وہ مان لیے جائیں گے تحفظات؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو فٹیلا کی بات ہو رہی تھی، ایک بات دیکھیں، اگر جس طرح یہ امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے، پیس معاہدے کی بات ہو رہی ہے،
تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ فوڈیلا کو آنے دیتے, کتنا اس میں سامان تھا, میڈیکل, جی تھوڑی سی فوڈ آئٹم اینڈ دیٹس آل, اور نہتے لوگ تھے. چلیں یہ کہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا ہے کہ ہاں جی اسرائیل نے ایک تھوڑی سی لچک دکھائی ہے اور اس سے حالات تھوڑے سے ان کے دلوں میں چلو ٹھیک ہے جی, نو وی ریزالو ایشو مین بزنس. لیکن جس طریقے سے وہ پیلسٹائن میں ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو 5 لوگوں کو ارسٹ کر لیے فوڈیلا کے, واٹ ڈز اٹ مین؟ اور اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو کہ نوبل پیس نوبل پرائز کے اپنے آپ کو دعوے دار بھی کرتے ہیں. ہی سب سے بڑا ہیومن جو کیٹاسٹروف ہے وہ ہے پیلسٹائن میں, جی غزہ کے اندر. آپ اگر یہ جنگ نہیں رکا سکتے اور آپ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں جو یہ جہنم بنا دیں گے, آپ تباہی کر دیں گے, واٹ ڈز اٹ مین؟ تو آپ کو اس موقع کے اوپر دوبارہ میرے خیال میں یہ جو 48 آورس کا ہمیں نوٹس دیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ فوراً 8 کے 8 ان ممالک کو بلا لیتے, ان سے مشورہ کر لیتے, 2 دن پوائنٹ ان کے ایڈ کر لیتے, 2 دن مائنس کر لیتے, تو جی بالکل, کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی تھی. تو اس لیے یہ ان کو ذہن میں صرف مائٹ از رائٹ کی بات ہے جو کہ آنا چاہتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے اسرائیل امن کرنے کو تیار نہیں ہے, اگر وہ اپنی شرائط بھی منوا رہا ہے تو اس کے بعد بھی اس چیز کی ضمانت کوئی نہیں ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو سکے گا. کچھ مزید بات بھی کریں گے ہم. فلوٹیلا کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اس پر جو موجود کارکنان تھے ان کو گرفتار کر لیا, اور جن ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں ان ممالک کے بھی شہری اس فلوٹیلا پر سوار تھے, اور یہ تمام افراد غزہ میں محصور بچوں, بزرگوں, خواتین اور وہ جو زخمی ہیں ان کی مدد کے لیے ادویات, کھانے پینے کی اشیاء, راشن اور جو انسانی امداد ہے وہ لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اسرائیل نے ان کو بھی غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا. اس سے پہلے ان پر حملہ بھی کیا گیا. بہرحال جب بات کریں گے ہم کچھ اپنے خطے کی, اپنے ریجن کی, بھارت کی جانب سے جس طرح سے ہندوتوا اور سیاست کے ذریعے کھیل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا, اس سے قبل بھارت نے اپنے شاید صرف فائنینشل گین کے لیے میچز تو کھیل لیے, لیکن اگر میچز کھیلے ہیں تو پھر ہاتھ نہیں ملایا, اور ہاتھ نہ ملانے کے بعد آئی سی سی کو انہوں نے متعدد مرتبہ شکایات بھی کی. پھر بھارت گئے تو وہاں جا کے جھوٹ بھی بولا کہ ہم تو ٹرافی لینا چاہتے تھے لیکن ہمیں ٹرافی دی نہیں گئی. تو یہ ساری چیزیں بڑی مزیدار رہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ ٹرافی بھی موجود ہے, اے سی سی کا دفتر بھی موجود ہے, وہاں آنا ہے اور آ کے ٹرافی وصول کر لے, لیکن بھارتی کپتان نے جا کے بھارت میں جھوٹ بولا. اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیمز ورلڈ کپ کے میچ میں آمنے سامنے تھی. وہاں پر پاکستان کی ٹیم کی ایک نوجوان کھلاڑی ہیں نتالیہ پرویز, جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں, ان کے بیٹنگ سٹائل کے حوالے سے, ان کی ٹیکنیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستانی سابق کرکٹر, ہماری مائناز کرکٹر ہیں ثنا میر, جو کہ کومنٹری کر رہی تھی اس میچ میں, انہوں نے نتالیہ پرویز کی جو ان کی اسپیشلٹیز ہیں, ان کے فیوریٹ ایریاز ہیں, اس پر بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے بیک گراؤنڈ کی بات کی. انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے, جس کے بعد بھارت نے اس پوائنٹ کو لے کر, اس بات کو لے کر واویلا شروع ہو گیا, اور نہ صرف واویلا بلکہ سوشل میڈیا پر کو دھمکایا بھی جا رہا. ثنا میر نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ کومنٹیٹرز کا یہ کام ہے کہ وہ بتاتے ہیں, پلیئر کی پروفائل بتاتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد پوٹینشیل کیا ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس پر بریگیڈیئر صاحب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بھارت مارکہ حق میں ہزیمت کے بعد اپنی ہی شرمندگی کے لیے مزید ایسی غلطیاں کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ایک حیران کن بات ہے, اتنے پستی میں گر چکے ہیں, اتنا ان کا منہ کالا ہو گیا ہے, اتنی دنیا میں جگ رسائی ہوئی ہے, ہزیمت ہوئی ہے, اتنے بڑے ملک کو, اتنی بڑی فوج کو پاکستان کی مسلح افواج نے 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا. آپ نے ٹرمپ کے بعد گھٹنے پکڑ لیے کہ پاکستان نے معافی دلاؤ اور سیز فائر کروا دو, اور آپ مانتے بھی نہیں ہیں. ٹرمپ نے 40 دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں نے یہ سیز فائر کرائی ہے, 6 جہاز گرائے ہیں, وہ بھی نہیں مانتے ہیں. آپ اس کے بعد ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو ایک ملک کو زیب ہی نہیں دیتے. اب کھلاڑی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی وہ جو ملکوں میں جاتے ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, یہ سیاست سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں. آپ نے نہ ہاتھ ملانے کی بات کی, ٹرافی کی ملانے کی. اب آپ کو بتائیں کہ وہ آزاد کشمیر کی رہنے والی ہے, ہم کہتے ہیں یہ آزاد کشمیر ہے, آپ کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے, ہم کہتے ہیں ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کو بجائے کھیل میں آپ کیوں شامل کریں؟ اگر اس نے آزاد کشمیر, جسٹ کیپ شٹ, یو گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اٹ از پاکستان کشمیر. بڑا کلیئر ہے بات. اگر اتنی آپ میں ہمت ہے
تو آپ کا نہرو بھاگتا ہوا منتیں کرتا ہوا روتا ہوا گیا تھا 1948 میں یونائٹڈ نیشن میں، خدا کے لیے پاکستان چوک قبضہ کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں پلیبیسائٹ کے لیے، جی حق خدانیت کے لیے. آپ گئے تھے، آپ نے یہ بات کی تھی، اور ابھی یونائٹڈ نیشن کے وہاں ملٹری آبزرور تعینات ہیں. مینس کہ یونائٹڈ نیشن کی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور پھر ایسی باتیں کرنا، کبھی وہ آپ کے والی بال ٹیم آئے گی یا پہلوانوں کی ٹیم آئے گی، ان کو منع کر دیں گے. کرکٹ ٹیم جائے گی، وہاں کے پچ کو توڑ کے رکھ دیں گے، وہاں کے گنڈے جو ہیں یہ آر ایس کے. تو مطلب وٹ ہی وانٹڈ دس اسپیکس کہ یہ کتنے کمپلیکس ہیں. آپ انڈیا کے چینل پہ دیکھ لیں کیا ڈھول بجا رہے ہیں. میری منتیں کرتے ہیں کہ آپ آئیں بات آئی ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ ٹو. سر اگر اپنی ذہنی صحت، اپنے دل کی صحت اور اپنی صحت کا خیال ہے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بڑے احتیاط سے اور سوچ بچار کے بعد کہ آپ کو وہاں پر 5 منٹ 10 منٹ کیسے برداشت کریں گے وہ تمام معاملات جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پر جو ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد وہاں جا کے پھر وہ اپنے اسپیکر کو دیں گے 10 منٹ، ہمیں دیں گے 2 منٹ، کبھی مائک بند کر دیں گے. تو میں تو پھر جو بول سکتا ہوں بولتا ہوں، دبا کے بولتا ہوں. اور بڑی مرچیں لگتی ہیں، جنرل بخشی ہو یا ان کے ڈپٹی چیف آرمی سٹاف ہو یا گرناب گسوانی ہو یا اپنے گوریار ہو. بات یہ ہے کہ آپ اس وقت بجائے اس کے آپ لرن ٹو لیو لائک گڈ نیبرز. آپ اپنی باؤنڈریز نہیں بدل سکتے. آپ کے ساتھ جو مار پڑتی ہے دنیا نے دیکھ لیے. بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، کشمیر کی بات کریں، تمام مسائل کی بات، لائن آف کنٹرول کی بات کریں، ٹریڈ کی بات کریں، ہر بات کریں بالکل. بٹ کشمیر ہے ٹو پارٹ آف ایجنڈا. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بات نہیں کرو. آپ مجھے بتائیے کشمیر میں بات نہ کریں تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو 70 اور 35 ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جی دیٹ از اے تھنگ. اس لیے ہم کھل کے کہتے ہیں پہلے کشمیر بعد میں کوئی اور بات. سیکنڈ، یہ کھلاڑیوں کی طرح یہ وہ لوگ کرتے ہیں پستی میں گرے ہوئے ہوں، نیچ لوگ ہوں، جن کو کمپلیکسز ہو. ہمیں کوئی کمپلیکس ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. دیٹس اے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بھارت اپنے جو پالیسیز میکر ہیں ان کے ہندوتوا پالیسی میکرز وہ صرف اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے ان کا میڈیا بھی جو گودی میڈیا ہے وہ اس اپنے ہی ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام تر نیریٹو بلڈ کرتا ہے. پاکستان مخالف پاکستان ان کے حواس پر اتنا سوار ہے کہ ان کے ہر معاملے میں پاکستان کی بات پہلے کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اکمل گھمن صاحب، پاکستان اس قدر سوار ہے گودی میڈیا ہو یا مودی کے حواس کے اوپر کہ الیکشن جیت رہے ہوں یا پھر کوئی بل پاس کرنا ہو یا پھر کوئی سینٹیمنٹ لینا ہو، دنیا میں اپنا کوئی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا، لیکن اگر اپنی کوئی غلطی ہوگی تو اس کا الزام بھی جس کا دور دور تک تعلق پاکستان سے نہ ہو وہ بھی پاکستان کے حصے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سمجھ درست ایک ذہن ہے یا تندرست ذہن کی عکاسی کرتا ہے ہندوتوا کا؟ رضوان صاحب، جو 4 روزہ مئی میں پاکستان اور انڈیا کی ایک مختصر دورانیے کی جو جنگ ہوئی، 4 روزہ 4 گھنٹے، اس نے بہت سی ایسی چیزیں واضح کر دی. میں آپ کو سچی بالکل ایمانداری سے بات بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو بڑے آئیڈیل ہمارے حالات ہیں، ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ کہ جو وہاں کی قیادت، سیاسی اور فوجی قیادت، جس طرح ان کی مینٹل کیپیبلٹی اور ان کی جنگی صلاحیت یہاں ہوئی اور جس طریقے سے ان کا میڈیا یہاں ہوا، آپ یقین جانیں کہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ اور اپنے حالات ہمیں لگتے ہیں کہ ہم بہت بہتر ہیں. ایک طرف تو وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھل کھلا کے اس کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ان کی یہ پالیسی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کی انڈیا کی سین وائسز ہیں وہ خود اس بات پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور آپ نے کرکٹ کی تھوڑی دیر پہلے بات کی، کرکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ جو دیکھیں کہ جو یو اے ای میں مقابلہ ہوا اور اس کے بعد نریندرا مودی نے جو انڈین پرائم منسٹر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی جس طرح ہم نے جنگ میں فتح لی اسی طرح ہم کرکٹ میں. بھئی بات یہ ہے کہ کھیل میں تو کبھی کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جنگ میں جیت کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے ووٹرز کے لیے اور ایک اپنے کچھ ایسے ہندوتوا کا ایک نعرہ لگا کے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی اور اپنے لیے ووٹ. بھارتی ایئر چیف نے بھی تو 90 روز کے بعد آ کے کہا تھا کہ ہم نے بھی کچھ جہاز گرائے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اس لائن پہ اپنے لوگوں کو لے کے چلیں گے، دیکھیں جو فاشزم ہوتا ہے اس میں کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ کب تک ان لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے؟ اور بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ایک بند ٹنل میں پھنس جائیں گے. آپ ان کے اپنے جو لوگ ہیں، میں آتے ہوئے یہ یوٹیوب پہ سن رہا تھا، ان کے جو بڑے سیزنڈ جو جرنلسٹ ہیں
وہ یہ کہہ رہے تھے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ نہیں رہا. اتفاق سے آج ہی میں جو ڈاکٹر یونس ہیں جی جو وہاں کے انٹرم پروفیسر ڈاکٹر گورنمنٹ کے وہ ایک جو جرنلسٹ ہیں مہدی حسن امریکن ان کو انٹرویو دے رہے تھے کہ جی انڈیا کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ فیک نیوز کی فیکٹری بن چکا ہے اور پھر اس کو بار بار وہ اس کو یعنی بار بار اس پہ فوکس کر کے اس کو پھیلانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس کا میڈیا بھی ظاہر میں اس میں آگے ہے. دوسرا یہ کہ جو مسخرے ٹائپ آپ کے انالسٹ ہیں بجائے یہ کہ اگر فرض کریں میں یہاں ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات کروں جو کہ فیکچول نہ ہو تو اس پہ ظاہر ہے میرا اور میرے ادارے کا مذاق اڑایا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں جو ان کا نیشنل میڈیا ہے یا ان کا جو گودی میڈیا ہے, گودی میڈیا کی ٹرم تو ہماری نہیں دی ہوئی, یہ ان کے اپنے لوگوں کی ہے, ان کے اپنے لوگوں کی ان لوگوں کی دی ہوئی ہے جو تھوڑا سوچتے سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ایک خاص لیول سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی ان جذبات کے غلام ہو جاتے ہیں اور اس کا آپ نہ آپ کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ آپ کے انٹرنیشنل امیج کی طرف. انٹرنیشنل امیج تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس دفعہ UNGA میں بھی بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنی جرت نہیں کر سکے کہ وہ جائیں اور جا کے کوئی اپنے لوگوں کا یا پھر اپنے ملک کا کوئی نظریہ کوئی مقدمہ کہیں پیش کر سکیں, کیونکہ ہزیمت اتنی جھوٹ اتنے بولے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرے ممالک کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں اس طرح سے ریاستی دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے, ڈس انفو لیبس بنائی گئیں, مس انفارمیشن کی لیبس بنائی گئیں اور پاکستان نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے بھارت کی اس مس انفارمیشن کی مذمت بھی کی, اس کو پکڑا, بے نقاب بھی کیا. بریگیڈیئر صاحب, سر کریک کے معاملے پر بھارتی وزیر خارجہ راجناتھ سنگھ نے کچھ بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, جو دھمکی دی ہے, کن گراؤنڈز پر دھمکی دینے کے قابل ہیں وہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا یہ چار کا جو ہے نا ٹولہ ٹیررسٹ کا, دہشت گردوں کا, نریندر مودی, امت شاہ, راجناتھ سنگھ اور جی وال, یہ آررس کے اکھنڈ بھارت کے نظریے کو لے کے چلتے ہیں. ایکسٹریمسٹ کہ یہاں صرف اپر کلاس ہندو رہے گی, باقی کوئی نہیں جائے گی. تمہیں ابھی اتنی مار پڑی ہے, اس بری طرح تم ذلیل اور رسوا دنیا میں ہوئے ہو. تمہیں مطلب ہے کہ آپ کے پورا 70% دہلی کے گریڈ سیشن چلے گئے تھے. آپ کے چیف عوامی اسٹاف کی کانفرنس ہم نے ہیڈ کر لی تھی. آپ کے جہاز بلیوں کی طرح بلوں میں چھپ کے جا کے آپ نے چھپا لی تھے رافیل, جو کہتے تھے کاش میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کرتے تھے, کیوں نہیں کیا آپ نے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد تم پھر تھریٹ کر رہے ہو سر ٹھیک میں, تم آ کے تو دکھاؤ نا. بات یہ ہے کہ ہم نے تو TGS پہ نے کہا نا کہ اگر اس دفعہ تم نے کوئی جرت کی تو آپ کے ایسٹ میں جو آپ کے ریفائنریز ہیں نا امبانیز کی اور فلاں فلاں کی, وہ 40-50% ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے. آپ اٹھ نہیں سکیں گے. ان کا نہیں پتا کہ ان کے ایک ایک انچ ایریا جو ہے نا انڈیا کا وہ ہماری میزائل رینج کے اندر. ہم بہت پیسفل ہیں, لیکن یہ پرابلم یہ ہے, یہ جو گھٹیا قوم ہوتی ہے نا, وہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پیسفل ہیں, یہ ڈر رہے ہیں. اچھا, یہ ہماری کمزوری سمجھتی ہے. ہم نے ابھی جب تھی ہم نے پرووکیشن کی, انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی, ایئر اسپیس کراس کی, ناٹ سے DGS نے ایک بات کی کہ لڑائی آپ شروع کریں گے پھر اینڈ ہم کریں گے, اور پھر ہم نے کیا. واٹ از دا پرپز؟ جب تم نہیں کر سکتے, تمہیں اپنی فوج کی کیپیبلٹی کا پتہ ہے, دین ڈونٹ نعرے بازی مت لگاؤ. یہ خالی نعرے نہیں لگاؤ, پھر کر کے دکھاؤ. سیکنڈ یہ کہ اور ان کے وہ حال پھر تو وہ برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جب وہ کچھ کرتے ہیں اشتعال دلاتے ہیں پاکستان کو, پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو ملٹری انسٹالیشنز کو نہیں, ہم نے تو مخصوص ٹارگٹس کو, سویلینز کو نشانہ بنایا. امید ہے پاکستان ہمارے ملٹری ٹارگٹس کو ٹارگٹ نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے پروفیشنل ہونے کا مظاہرہ کیا تھا اور ملٹری ٹارگٹس کو ہی پاکستان نے ہٹ کیا تھا. DGMS کو یہ دیکھیں, DGMS کو ان کا DGM اور رنگ کر رہا تھا. ہم نے دیکھیں آپ کے سویلین ٹارگٹ کیے, تو پلیز ہمارے فوجی ٹارگٹ پہ نہ جائے. جی کام سر, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, ہم اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں. بھارت کی دھمکیوں کے حوالے سے بھارت کھیل کو براگندہ کر رہا ہے, بھارت کی جانب سے متاثر کیا جا رہا ہے ڈپلومیسی کے وہ تمام چینلز کو جس کے ذریعے عوامی روابط ہوتے ہیں, یا پھر خطے میں امن قائم ہو. پاکستان کا موقف وزیر اعظم محمد شہباز شریف UNGA میں تمام اعلیٰ سطح فورمز میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان پر امن بقائے باہمی پر اس پر یقین رکھتا ہے, اور اسی بنیاد پر پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے, خطے میں مسائل کا حل چاہتا ہے, نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں امن بھی چاہتا ہے. رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. ہمارے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।